رمیز کی شادی اس کی ماں نے زبردستی چاچا کی یتیم بیٹی سے کروا دی، اس لیے وہ نورین کی پرواہ تک نہیں کرتا تھا، لیکن ماں اور بھابھیوں کو تو جیسے ایک مفت کی ملازمہ مل گئی تھی۔ رمیز کی ماں صبح اسے جگا کر چکی کے سامنے بٹھا دیتی کہ روز کا 20 کلو گندم کا آٹا پیس۔ وہ بیچاری روز آٹا پیستی، گھر کے تندور میں روٹیاں بناتی اور ساس وہ روٹیاں بیچ کر پیسے اپنے پاس رکھ لیتی۔ گرمیوں میں سب لوگ اے سی والے کمرے میں رہتے اور نورین گرمی میں تندور پر روٹیاں لگاتی۔ ایک بار رمیز جلدی گھر آیا تو سامنے تندور کے پاس نورین کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو اماں میں ہی ملا ہوں آپ کو بلی کا بکرا بنانے کے لیے، مجھے نہیں کرنی نورین سے شادی۔ رمیز کو جب اس کی ماں نے یتیم نورین سے شادی کرنے کے لیے کہا تو وہ غصے سے بپھر کر بولا۔ رمیز گھر میں سب سے چھوٹا تھا، ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، وہ ابھی 12ویں جماعت میں ہی تھا اور شادی تو ابھی اس کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، دیکھو نورین تمہارے چچا کی بیٹی ہے اور بے سہارا ہے، یتیم بھی ہے اور وہ ہمارے گھر کے علاوہ کہیں اور نہیں رہ سکتی، لیکن پھر یہاں سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ بنا نکاح کے لڑکی کو اپنے گھر پر نہیں رکھنا، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہ تھی۔ لیکن رمیز کی والدہ خود یہ چاہتی تھیں کہ نورین سے رمیز کا نکاح کر دے۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں کروں گا، ایسا کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اور ویسے بھی وہ مجھ سے بڑی ہے، میں کیوں اس سے شادی کرنے لگا۔ رمیز بامشکل 17 سال کا تھا جبکہ نورین 22 سال کی تھی، پھر وہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ نہ ہی نورین کے دل میں ایسی کوئی بات تھی، لیکن زبردستی اس کی شادی نورین سے کر دی گئی۔ نکاح سے پہلے وہ مسلسل انکار کر رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کے منہ پر 2-3 زوردار تھپڑ مارے تھے۔ والد تھے نہیں، بڑے بھائیوں نے بھی اس پر خوب روب جمایا اور اس کی شادی نورین سے کر دی۔ نورین خود بھی اس نکاح پر راضی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ اس بات کی وجہ سے رمیز کو اس کے بڑے بھائی مار رہے ہیں اور نکاح پر زبردستی کر رہے ہیں تو وہ تو پھر لڑکی تھی، اس لیے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا بلکہ رخصتی بھی تھی۔ نورین چپ چاپ خاموشی سے رمیز کی ہی بھابھی کا بارات کا جوڑا پہنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابھی تو اس کے والد کے انتقال کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا۔ والدہ کا انتقال 4 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن دونوں باپ بیٹی رہ رہے تھے۔ اس کے والد اچھا کماتے تھے، جب بیمار رہنے لگے تو اپنا سب کچھ نورین کے نام کر دیا اور اس کا رشتہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن وقت نے مہلت نہیں دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تبھی رمیز کی والدہ نورین کو اپنے گھر لے آئیں اور اس کے گھر اور اس کے والد کی دکان کے کاغذات بھی اپنے پاس سنبھال لیے اور اس کی والدہ کا سارا زیور بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک جاگ اٹھی تھی، وہ چاہتی تھی کہ سارا پیسہ ان کے پاس رہے، لیکن بڑے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ سب سے چھوٹا رمیز تھا، لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا نورین سے، 5 سال چھوٹا تھا۔ 1 مہینہ تو انہوں نے نورین کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا، بڑے پیار محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ رمیز بھی اس کے ساتھ اچھے سے بات کرتا تھا، اسے نورین آپی کہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے 5 سال بڑی تھی۔ کبھی پڑھائی میں مشکل ہوتی تو اس سے پوچھ بھی لیتا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تو تھی لیکن تیز ترار نہیں تھی، زیادہ تر گھر میں رہنے والی لڑکی تھی، باہر کی عورتوں کی طرح اسے چالاکیاں اور ہوشیاریاں نہیں آتی تھیں۔ پہلے والدہ کا انتقال اور پھر والد کا صدمہ، ان سب چکروں میں وہ ویسے بھی چپ چپ سی رہنے لگی تھی، لیکن اکثر رمیز جب بھی کالج سے آتا تھا تو کبھی اس کے لیے چاکلیٹ لے آتا اور کبھی شام کو کرکٹ کھیلنے جاتا تو اس کے لیے آئس کریم لے آتا تھا۔ لیکن اس کی محبت ایسی محبت نہ تھی، بس ایسی تھی جیسی ایک بڑی بہن سے کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی چچا زاد بہن تھی، یتیم بھی تھی، چپ چپ سی رہتی تھی۔ وہ اپنی امی ابا کو یاد کر کے رونے لگتی تھی، اس لیے اسے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ لیکن اس کی ماں نے جب رمیز اور نورین کو ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھا تو ان کے شاطر دماغ میں یہی آئیڈیا آیا تھا کہ رمیز ابھی کم عمر ہے، ابھی اس کی شادی کو 7-8 سال ہیں، کیوں نہ فی الحال اس کا نکاح نورین سے کر دیا جائے تاکہ نورین کی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا لیں۔ اس طرح سے رمیز کا مستقبل بھی بن جائے گا۔ باقی بھائیوں کی بھی نورین کی جائیداد پر نظر تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی شادی کہیں اور کرنی پڑے۔ اس طرح اس کا سارا زیور بھی کسی اور کے گھر جاتا اور نورین کی جائیداد بھی۔ اس لیے ماں بیٹوں نے بیٹھ کر یہی مشورہ کیا کہ رمیز چھوٹا ہے، اسے دبا کر دونوں کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جائیداد ہمارے گھر پر ہی رہے۔ نورین سے تو پوچھنے کی بھی کسی نے زحمت نہیں کی تھی،
جس دن اس کی ماں نے رمیز کو یہ بتایا کہ وہ اس کی شادی نورین سے اسی جمعے کو کر دیں گی اور یہ شادی دھوم دھام سے نہیں بلکہ سادگی سے نکاح کر کے ہی کیا جائے گا، تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا میں کیوں کرنے لگا اپنی عمر سے 5 سال بڑی لڑکی سے شادی، اور میں تو ویسے بھی نورین آپی کو بہن سمجھتا ہوں، انہیں نورین آپی کہتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ لیکن ماں نے 2-4 تھپڑ مارے، بھائیوں نے بھی اسے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا، اس کا گریبان پکڑ کر اسے دھمکانے لگے کہ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو تمہارا حشر بگاڑ دیں گے، ہم اپنی چچا زاد بہن کو غیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، جس کو بھی پتہ چلے گا کہ یتیم لڑکی ہے وہ تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ جان بوجھ کر اس طرح کے جملے بول کر رمیز کے دل میں نورین کے لیے انہوں نے اس قدر نفرت سی پیدا کر دی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ نورین کی ہمدردی کی خاطر اس کی ماں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ بہرحال نکاح ہو چکا تھا اور نورین کو رمیز کی بھابھی نے ہی اپنے نکاح کا جوڑا پہننے کے لیے کہا تھا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ انکار کی تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رمیز کا حشر دیکھ رہی ہو نا، یہاں پر فیصلے صرف تمہاری تائیمہ کے چلتے ہیں۔ وہ بیچاری گھبرا گئی تھی، اس لیے اس نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا، لیکن جیسے ہی رمیز رات کو کمرے میں آیا تو وہ بہت غصے میں تھا اور اس کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے نہیں پتا تھا کہ جس لڑکی کو میں آپی کہتا ہوں وہ مجھے اس نظر سے دیکھتی ہے۔ نورین کہنے لگی تم غلط سوچ رہے ہو رمیز، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا، لیکن وہ غصے سے بھرا پڑا تھا۔ کہنے لگا انکار کیوں نہیں کیا پھر؟ انکار نہیں کیا اس کا مطلب تمہاری نیت میں بھی کھوٹ تھا۔ دیکھو میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ ابھی تک اس کا چہرہ تھپڑ کھانے کی وجہ سے سرخ تھا۔ غصے سے وہ بیڈ پر آیا تھا اور نورین کا بازو پکڑا اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ کہنے لگا یہاں سوگی تم۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ رمیز سے کہہ دے گی کہ اس میں اس کی کوئی رضامندی نہیں تھی، جیسے اسے مجبور کیا گیا نورین کو بھی مجبور کیا گیا تھا، لیکن رمیز تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے نورین نے زمین سے اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چپ چاپ زمین پر سو گئی۔ نہ سر کے نیچے تکیہ تھا، نہ اوپر لینے کے لیے لحاف تھا، اور نہ ہی اس کی اتنی ہمت تھی کہ رمیز سے کچھ کہتی۔ وہ جانتی تھی غصے میں پاگل ہے، بے شک 17 سال کا تھا، لیکن اس کی صحت اچھی اور قابل رشک تھی۔ قد میں بھی نورین سے لمبا لگتا تھا، لیکن ظاہر ہے عمر میں کم تھا اور اسے بہن سمجھتا تھا۔ زبردستی کے بندھن میں اسے باندھ دیا گیا تھا جسے وہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ صبح جب نورین اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اس کی چاچی کے تیور ہی الگ تھے۔ کہنے لگی ہمارے ہاں گندم خود پیسی جاتی ہے اور آج کے بعد چکی پر گندم تم پیسا کرو گی۔ نورین جب سے یہاں آئی تھی اس نے کبھی بھی ان کی دونوں بہوؤں کو گندم پیستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک بڑی عمر کی اماں آتی تھیں جو گندم پیس کر دے جاتی تھیں۔ بہرحال وہ چکی کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی ساس نے اس کے پاس 20 کلو کی بوری رکھ دی۔ یہ دیکھ کر نورین حیران تھی۔ ساس کہنے لگی پیسو اس کو، ویسے بھی میرے بچوں کا تو کام کاروبار ہی کم ہو گیا ہے، گزارا ہی نہیں ہے، جب تک رمیز نہیں کماتا تمہیں ہی کچھ ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، رمیز کی پڑھائی کا خرچہ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ وہ یہ سن کر بڑی حیران تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ گندم چکی میں ڈال کر پیسنے لگی، لیکن اس کو اس کام کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، اس لیے بازو میں درد ہونے لگا تھا۔ گندم پیس کر بڑی مشکل سے 8 گھنٹوں میں اس نے آٹا بنا لیا تھا۔ پھر اس کی ساس کہنے لگی اب اس آٹے کو گوندو اور تندور پر روٹیاں لگانی شروع کر دو، روٹیاں تم پکاؤ اور روٹیاں گھر کے باہر بھی بیچنی ہیں۔ ویسے بھی میں نے صبح ایک پرچے پر لکھوا کر دروازے پر لگوا دیا تھا کہ یہاں پر روٹیاں ملتی ہیں۔ یہ سن کر نورین پریشان ہو رہی تھی۔ اول تو وہ اس طرح کے ماحول کی عادی نہیں تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، گھر میں لکڑیوں پر ہی کھانا پکاتے تھے، لیکن بنتا بہت کم تھا، 3 تو افراد تھے، تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اپنے اور اپنے والد کی روٹی ہی بناتی تھی، گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی تو اتنا کام نہیں تھا کہ وہ تھکتی۔ پھر گاؤں میں لڑکیوں کا کالج بھی تھا جہاں سے 14 جماعتیں پاس کی تھیں۔ کہنے لگی چچی میں کسی اسکول میں پڑھا لیتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں نہیں یہی کام کرنا پڑے گا۔ پھر کہنے لگی میری بہوؤں کی کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے زبان چلائیں، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ یہ سن کر نورین چپ سی ہو گئی تھی۔ 20 کلو اس نے آٹا گوندھا اور پھر روٹیاں بنانے لگی۔ روٹیاں بناتے بناتے تو وہ بے حال ہو گئی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، اس کی ساس اس کی پکی ہوئی روٹیاں اٹھاتی اور باہر جا کر بیٹھ جاتی۔ باہر دروازے پر ہی لوگوں کا تانتا سا بن گیا تھا۔
جس گاؤں کے محلے میں نورین کی چچی رہتی تھیں وہاں پر کوئی بھی تندور نہ تھا۔ لوگ زیادہ تر گھروں میں ہی تندور بنا کر روٹیاں پکاتے تھے، اور جب گرمیاں ہوتیں تو گاؤں کی خواتین روٹیاں نہیں بناتی تھیں کیونکہ گرمی کی شدت سے بے حال ہونے لگتی تھیں۔ اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ روٹی بازار سے آ جائے۔ اس لیے نورین کی ساس روٹی مہنگی بیچتی تھی اور سب لوگ خریدتے بھی تھے۔ جیسے ہی گرمیاں شروع ہوئیں، چچی کی دونوں بہوؤں نے وویلا مچا دیا کہ اتنی گرمی ہوتی ہے، اور اس بار تو گرمی کی شدت نے سب کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ہم سے کھانا نہیں بنتا۔ چچی کی دونوں بہوئیں اس کی سگی بھانجی اور بھتیجی تھیں، اس لیے وہ اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ارے نورین کا زیور ہے نا، اس نے کون سا پہننا ہے، وہ بیچ کر ہم لوگ اے سی لے لیتے ہیں، ایک ہی کمرے میں لگوا لیں گے، بڑا کمرہ ہے، وہاں سب گرمیوں میں سو جائیں گے۔ یہ سن کر نورین کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ اس کی ماں نے تو اپنا زیور پہن کر بھی نہیں دیکھا تھا، ویسے کا ویسے سنبھال دیا تاکہ نورین کے کام آ سکے، اور شادی پر تو اسے زیور بھی نہیں پہنایا گیا تھا، اور یہ شادی تو شادی بھی نہیں تھی۔ رمیز تو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، اگر کام بھی کہتا تو چلا چلا کر کہتا جیسے وہ اس کی زر خرید غلام بن گئی ہو۔ کہنے لگی چچی یہ زیور میری ماں کی نشانی ہے، میں یہ بیچنا نہیں چاہتی۔ چچی کہنے لگی ہیلو، اب اس کی سن لو، ماں کی نشانی ہے، ارے زیور تو ہوتا ہی بیچنے کے لیے ہے، مشکل حالات میں زیور کو بیچ کر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کتنی گرمی ہے، اے سی لگے گا تو تمہیں بھی تو سکون ملے گا۔ بہرحال زبردستی اس کا زیور بیچ کر اس کا بڑا جیٹ اے سی لے آیا۔ رمیز کے گھر میں ایک کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا جو کہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اسی کمرے میں اے سی لگا دیا گیا، سب کے بستر بچھا دیے گئے، اور دن بھر بہوئیں اور بیٹے ماں سمیت اے سی کے اندر بیٹھے رہتے۔ نورین کو تو صبح ہی صبح اس کی ساس اٹھا کر کمرے سے باہر نکال دیتی، کہتی چلو چلو جا کر آٹا پیسو اور آٹا گوندھو اور روٹیاں بنانی شروع کرو۔ رمیز اٹھتے ہی کالج چلا جاتا، اسے کوئی غرض نہیں تھا کہ نورین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ بیچاری روٹیاں بنا کر شام کو 6 سے 7 بجے تک فارغ ہوتی تھی۔ گرمی کی وجہ سے بہوؤں کے نخرے بڑھ گئے، کہنے لگیں اے سی سے باہر نکل کر چولہے پر جا کر ہانڈی بنانے کا ہمارا تو بالکل دل نہیں کرتا، ہم سے نہیں پکتا یہ کھانا۔ یہ سن کر نورین کی ساس نے نورین سے کہا کہ رات کا کھانا وہ بنائے گی، اور کھانا بھی زیادہ بنائے تاکہ اگلے دن کی دوپہر تک چل جائے۔ یہ سن کر تو نورین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ یہاں کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ رمیز کو بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ ماں باپ نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، یہاں پھر بھی سب کی باتیں مان رہی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، جانتی تھی کہ بے بس اور مجبور ہے۔ اس نے شام کو روٹیاں بنا کر فارغ ہونے کے بعد کھانا بھی چڑھا دیا، سب کے لیے کھانا بنایا، پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کمر میں اتنا شدید درد تھا کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رمیز اپنا تکیہ اور بستر اٹھانے کے لیے آیا تھا تاکہ اے سی والے کمرے میں جا کر سو سکے، لیکن نورین کی سسکیوں سے جیسے اس کے قدم رکے تھے، ماتھے پر بل آئے تھے، لیکن چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا تم یہاں کیوں لیٹی ہو، جا کر اے سی والے کمرے میں لیٹو۔ کہنے لگی مجھے وہاں نہیں لیٹنا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا کس بات کا رونا ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا؟ نورین کہنے لگی تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، تمہاری شادی تم سے 5 سال بڑی عمر کی لڑکی سے کر دی گئی، بہت بڑا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ یہاں پر سب میرے ہمدرد ہیں، جیسی ہمدردی وہ میرے ساتھ کرتے ہیں وہ تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اگر تمہیں نظر ہی نہیں آتا تو میں تم سے کیا کہوں، اور ویسے بھی تم کیا کر سکتے ہو، تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے، 2 تھپڑ کھا کر تم نے اپنی سی بڑی لڑکی سے نکاح کر لیا، تم مجھے کیا تحفظ دے سکتے ہو، اور جن کے شوہر اپنی بیویوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، رمیز اس کے سسرال والے اس کی چٹنی بنا کر پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ رمیز نے اپنا بستر اور تکیہ ایک طرف رکھا، اسے کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ رمیز کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، پورے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑے، کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کو؟ نورین نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیے، کہنے لگی تمہاری اماں روز 20 کلو آٹا پسواتی ہیں، پھر گندواتی ہیں، اور پھر تندور پر روٹیاں لگواتی ہیں، پھر تمہاری اماں دروازے پر کھڑے ہو کے روٹیاں بیچتی ہیں تاکہ تمہاری فیس کے پیسے میں بھر سکوں، تمہیں پڑھانے کی ذمہ داری میری جو ہے۔ یہ سن کر رمیز پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اسے یہ بات نہیں پتہ تھی،
صبح کالج جاتا تھا اور کالج کے بعد وہیں سے کوچنگ چلا جاتا تھا۔ شام 7 بجے واپس آتا تھا، تب تک تو نورین اپنا کام کر کے اپنے کمرے میں جا چکی ہوتی تھی۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ اس کی ماں اور بھابیاں، بھائی سب نورین کا خیال رکھتے ہیں، بس اپنے بیٹے سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں پر بنے چھالے دیکھ کر وہ چپ سا ہوا تھا۔ کہنے لگا اٹھو یہاں سے، چلو میرے ساتھ آؤ، اے سی میں آ کر لیٹو۔ وہ کہنے لگی مجھے یہیں رہنے دو، اے سی میں سوؤں گی تو صبح باہر نکل کر اور زیادہ گرمی لگے گی۔ رمیز نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی چھوٹا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ تم مجھے تحفظ نہیں دے سکتے، نہ ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ 3 مہینے گزر چکے تھے، اب تو نورین کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ تندور پر روٹیاں لگاتے لگاتے اس کے بازو کالے سے ہونے لگے تھے۔ جب گرم گرم تندور کی بھاپ اس کے چہرے پر پڑتی تو چہرہ سلگنے لگتا۔ وہ ساتھ ساتھ آنسو گراتی رہتی، ساتھ ساتھ روٹیاں بناتی رہتی۔ سورج کی تمتماتی دھوپ میں وہ تندور کے سامنے بیٹھتی تو سر چکرانے لگتا۔ باقی سب گھر والے اے سی والے کمرے میں بیٹھے موج کر رہے ہوتے۔ روٹیاں ویسے بھی نورین کی ہی کھائی جاتی تھیں اور سالن بنانا نورین کی ذمہ داری تھی۔ اس کی دونوں بہویں آتی، گرم گرم روٹی اور پلیٹ میں رات کا پکا ہوا سالن گرم کر کے ڈالتیں اور پھر کمرے میں چلی جاتیں۔ وہیں کھانا خود بھی کھاتیں اور بچوں کو بھی کھلاتیں۔ نورین کی ساس بھی دوپہر کے 2 بجے باہر آتی تھیں، پہلے ڈٹ کر کھانا کھاتیں، پھر تندور کی روٹیاں پکڑتیں اور باہر لوگوں کو دینا شروع کر دیتیں۔ کچھ دنوں سے رمیز کا نہ تو پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کوچنگ میں۔ اس کا دھیان نہ لیکچر کی طرف تھا۔ وہ جان تو چکا تھا کہ زیادتی صرف اس کے ساتھ نہیں کی گئی، نورین کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ اپنی کم عمری کی وجہ سے وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن آج دل میں بے چینی زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے کوچنگ کے سر سے کہنے لگا میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ اس کے سر نے اسے گھر بھیج دیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا کیونکہ سب لوگ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا لیکن تب بھی کسی نے نہیں کھولا۔ اس نے پاؤں سے دھکا دیا تو دروازہ کھل چکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ نورین تندور کے پاس وہیں بے ہوش پڑی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو رمیز کی جیسے جان نکلی تھی، فوراً سے اس کے پاس آیا، اسے ہلانے جلانے لگا لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے فٹافٹ سے مٹکے سے ٹھنڈا پانی لیا اور اس کے منہ پر پھینکا، تب جا کے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسے سہارا دے کر ہٹایا، پانی پلایا، پھر جا کے وہ ہوش میں آئی تھی۔ دھوپ بہت زیادہ تیز تھی، گرمی نے سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اس لیے اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں جا کر لٹایا، کمرے کا پنکھا چلایا، اے سی والے کمرے میں جا کر اے سی بند کر دیا۔ اس کے بھائی بھابیاں اور ماں سب اس کی شکل دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ باہر کتنی گرمی ہے؟ دل کو کچھ ہو رہا ہے اور تم نے اے سی بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا صرف آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوتا، نورین انسان نہیں ہے کیا؟ اماں آپ اس سے اس لیے روٹیاں پکواتی ہیں تاکہ وہ میری فیس کے پیسے بھر سکے۔ مت بھولیں کہ تایا ابا نے اس کے نام گھر بھی چھوڑ رکھا ہے اور دکان بھی، ان دونوں کا کرایہ بھی آپ لوگوں کے پاس آتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا زیور بیچ کر اے سی بھی لگوا لیا، لیکن اس کو یہاں پر لیٹنا اٹھنا بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے نورین کو۔ اس کا بھائی رمیز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں چلنے لگی ہے، جب پیسہ میری بیوی کا ہے تو پھر اسے آسائشیں کیوں نہیں دی جاتیں؟ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کا بڑا بھائی پولیس میں ہے اور میں ساری باتیں انہیں بتا چکا ہوں۔ یہ سن کر اس کا بڑا بھائی گھبرا گیا۔ رمیز کہنے لگا کہ میں نورین کو اس کے گھر لے جا رہا ہوں، وہ اپنے باپ کے گھر پر رہے گی اور دکان کا کرایہ بھی اسی کے پاس جائے گا۔ باقی جو آپ لوگوں نے اس کا زیور بیچ کر یہ اے سی خریدا ہے یہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ رمیز نے ایسا ہی کیا تھا، اپنے دوست کے بھائی کو بلایا جو کہ واقعی پولیس میں تھا۔ وہ نورین کو لے کر اس کے گھر آ گیا۔ اس کے والد کا 2 منزلہ مکان تھا، اس لیے اس نے اوپر والا گھر خالی کروا لیا، وہاں پر رمیز کے ساتھ وہ رہنے لگی۔ اس کے ابا کی پرچون کی دکان تھی جو اس نے کرائے پر دے رکھی تھی، وہ دکان رمیز نے لے لی۔ کالج سے پڑھنے کے بعد وہ اس دکان پر بیٹھنے لگا۔ نورین نے اے سی بیچ دیا تھا اور انہی پیسوں سے دکان میں پرچون کا سامان بھروا دیا۔ رمیز دل لگا کر محنت بھی کرتا اور پڑھتا بھی تھا،
بہت جلد گھر کے سارے اخراجات بھی اٹھانے لگا۔ نورین بھی اس کا بہت ساتھ دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا وقت بدل چکا تھا۔ جب وہ 19 سال کا ہو گیا تب اس نے نورین کو مکمل طور پر بھی اپنا لیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اس کے گھر والے ضرور برباد ہو کر رہ گئے تھے کیونکہ بھائیوں کو گھر بیٹھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ تو سوچے بیٹھے تھے کہ نورین کے باپ کی دولت رمیز کے نام لکھوا کر وہ اپنے نام کروا لیں گے اور پھر بیچ کر خوب مزے سے کھاتے رہیں گے، لیکن سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اب اس کی ماں گرمی میں تندور پر خود روٹیاں لگاتی تھی، بیچتی تھی اور اپنے گھر کو چلانے پر مجبور تھی۔ اس کی بہویں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھیں۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟